السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، اس سے، جمیعا، سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پس ضرور بھی ضرور آئے گی تمہارے پاس، منی، ہماری جانب سے، ہدا، ہدایت، فمن، پس جس نے، تابع، پیروی کی، ہدائی، میری ہدایت کی، فلا، پس نہیں ہے، خوف، خوف، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم وہ، یحزنون، غم زدہ ہوں گے، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی، اصحاب، والے ہیں، النار، آگ، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا، یہاں سے تم سب کے سب اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، پس ضرور بھی ضرور آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، اس پر نہ کوئی خوف اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا، جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پیچھے بھی اس بات کا حکم دیا تھا، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، تم اتر جاؤ، تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتر جاؤ، 2 دفعہ اترنے کا حکم دیا۔ اصل حکمت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن مفسرین کی اس میں 2 آراء ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تاکید کے لیے 2 دفعہ کہا۔ جس طرح بندہ کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ، چلے جاؤ، ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے تکرار کے ساتھ اس حکم کا ذکر کیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس میں دوبارہ ذکر کرنے کا مقصد ہے، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے غلطی پر سزا سنائی اور ابھی تک آدم علیہ السلام نے توبہ، اللہ تعالیٰ سے کلمات نہیں سیکھے تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کے کلمات سیکھے، توبہ کر لی، تو پھر اللہ نے کہا اتر جاؤ، کہ توبہ تو قبول ہو گئی لیکن پھر بھی اتر جاؤ۔ توبہ قبول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ جنت میں جاؤ گے، اب آؤ گے تو دنیا کی زندگی گزار کے آؤ گے۔ یعنی پہلی دفعہ جو کہا وہ توبہ سے پہلے، اور بعد میں جب توبہ قبول ہو گئی تو یہ احتمال ختم کرنے کے لیے کہ توبہ کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ دوبارہ جنت، اہبطوا، اتر جاؤ اب۔ حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جمیعا، سب کے سب، سب کون تھے؟ اس میں جمیعا ویسے تو 2 پر بھی جمع کا لفظ بول دیا جاتا ہے، الاثنان فما فوقہا الجماع، 2 اور 2 سے زائد جماعت کے حکم میں ہوتے ہیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ ابلیس بھی داخل تھا تو 3 ہو گئے،
اور بعض مفسرین نے سانپ کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس پر کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ ان چیزوں پر آدم اور حوا کا واضح ہے، اور ان کی اولادیں بھی جو ان کی پشتوں میں تھیں ان کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تم سب کے سب اب اتر جاؤ۔ اب دنیا میں جا کے تم نے کرنا کیا ہے کہ تمہارے پاس اب میری ہدایت آئے گی۔ ہدایت کیا ہے؟ میری کتابیں اور میرے انبیاء، میرے رسول، وہ آ کر تمہیں میری تعلیم دیں گے۔ چنانچہ ہر نبی نے آ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت لوگوں کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تبع ہدایا، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی۔ اصل میں ہدی کہتے کس کو ہیں؟ ہدن اس کا معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ، مطلب میرا ایک راستہ، آئین، قانون، ایک دستور یہ تم پر اتارا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کس قانون کے تحت زندگی گزارنی ہے، تمہارا آئین کیا ہوگا، یہ ہم ایک لا کیا ہوگا تمہارا دنیا میں رہنے کا، ہم ایک لا اتاریں گے۔ جس نے اس کی پیروی کی، میری ہدایت کی پیروی کی، معلوم ہوا کہ صرف کتاب اللہ کی پیروی یا سنت رسول کی پیروی ہی میں کامیابی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ترک کر کے کسی اور کی بنائی ہوئی تعلیم، کسی اور کے بنائے ہوئے نصاب، کسی اور کے بنائے ہوئے طریقے کے پیچھے چلتا ہے تو اس کے لیے یہ بشارت نہیں ہے۔ یہ بشارت اس کے لیے جو اللہ کی کتاب کے پیچھے چلتا ہے۔ جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے دو انعام، ایک خوف نہیں اور دوسرا غم نہیں۔ خوف ہوتا ہے آنے والی زندگی میں انسان کے ڈر، اور غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے انسان کی گزری ہوئی زندگی میں، یعنی کہ جو زندگی انسان کی گزر چکی، ماضی پر انسان کو جو چیز پریشان کرتی ہے وہ غم ہوتا ہے، اور مستقبل میں جس چیز سے انسان ڈرتا ہے وہ خوف ہوتا ہے، یعنی خوف ما آت اور حزن ما فات، خوف جو آنے والا ہے اور حزن جو پیچھے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے میری ہدایت کی پیروی کر لی تمہیں آگے کسی قسم کا خوف نہیں۔ خوف کون سا ہوتا ہے انسان کو کئی قسم کے خوف ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، مرتے وقت اس کی موت کس حالت پہ ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ہدایت کی پیروی کی تو لا خوف، خوف نہیں ہے تم پر۔ قبر کی زندگی کیسی ہوگی؟ اندھیرا، بند کوٹھری، کچی سی جگہ، اس میں کیا کیفیت ہوگی، کیسے ہم پڑے ہوں گے؟ لا خوف، خوف نہیں ہے۔ اور تیسرا کہ اٹھتے وقت جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت کیفیت کیا ہوگی؟ لا خوف، کوئی خوف نہیں ہے۔ اور پھر محشر کے میدان میں لا خوف، پل صراط سے گزرتے ہوئے لا خوف، یعنی تمہاری زندگی میں آگے تم تو خوف شاید دنیا کی مشکلات کو کہتے ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے جو اخروی معاملات کے اندر زندگی ہے اس میں کسی قسم کا خوف تم پر نہیں۔ اور انسان تین مقامات پر سخت وحشت میں ہوتا ہے، سخت پریشان ہوتا ہے۔ ایک، جب وہ ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آتا ہے، کیونکہ وہ ایک دنیا چھوڑ کے دوسری دنیا میں آتا ہے، اس کو یہ دنیا عجیب سی لگتی ہے۔ دوسرا، جب وہ دنیا سے قبر میں جاتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی ایک جہان چھوڑ کے اگلے جہان چلا گیا، اب اس کو وہ جہان بڑا عجیب لگتا ہے، وہ زندگی بڑی عجیب ہے۔ پہلے ماں کا پیٹ تھا، پھر دنیا پہ آیا، رویا، بڑا عجیب محسوس کیا، پھر یہ دنیا سے گیا، پھر قبر کے اندر وہ ایک نئی دنیا، نیا جہان، برزخ، پھر اس میں وقت گزرا، تو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا وہ اس سے سخت کیفیت، من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہمیں ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ وہ اپنے پہلے والی زندگی کو آرام گاہ کہے گا، اس وقت اس سے بھی زیادہ وحشت۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان پر جب وہ ایک زندگی سے دوسری میں منتقل ہوتے ہیں، ایک جہان سے دوسرے میں جائیں گے، اللہ کی طرف سے ان پر کوئی خوف نہیں آئے گا،
دیکھیں بچپن کی زندگی تو ایسی ہے کہ ماں کے پیٹ سے جو نکلتا ہے اس کو اندازہ نہیں ہوتا اس کیفیت کا. ہمارے ساتھ اس وقت کیا کیفیت تھی ہم میں سے خود کسی کو پتہ نہیں. رب وہ کیفیت ہی بلا دیتا ہے. اصل یاد رہنے والی دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک اس دنیا سے نکل کے قبر میں جانے کی، اور قبر سے نکل کے محشر کی طرف جانے کی. لا خوف، کسی قسم کا خوف نہیں ہے. ولا هم یحزنون، اور نہ غم. یعنی دنیا کی زندگی میں جو تم پیچھے گزار آئے، جو تمہارے دن گزر گئے، اللہ کی بندگی میں گزرے، تم سے کوئی غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، اللہ کی جناب میں تقصیر ہوئی، تو تم نے جب سچی توبہ کر لی، ولا هم یحزنون، تو تم نے غم نہیں کرنا، بس بے فکر ہو جاؤ. دیکھو کیسی زندگی ہے، کیسی ہدایت ہے اللہ کی کہ آپ کو ماضی اور مستقبل کے ہر قسم کے غم اور پریشانی سے آزاد کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کی پیروی کی توفیق عطا کرے. دیکھیں لوگ امن چاہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں دنیا میں امن ہو جائے. لوگ ان علاقوں کو چھوڑ کے بعض ایسی سوسائٹیز میں چلے جاتے ہیں، جی وہاں پر سیکیورٹی کا نظام بہت اچھا ہے، وہاں پر جو ہے نا صاف ستھرا ماحول ہے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی چوری ڈکیتی نہیں، کوئی خوف و ہراس نہیں. کئی لوگ ملک چھوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس ملک میں ہمیں امن نہیں ہے. تم کہاں جاؤ گے؟ میں فلاں ملک جاؤں گا، فلاں ملک جاؤں گا، امن کی خاطر. دیکھیں اللہ کا قرآن آپ کو کہتا ہے آپ جہاں بھی رہتے ہو، اگر آپ خوف اور غم سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنی ہو. اس کے لیے لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے، دیکھیں آپ پریشان رہتے ہیں، آپ غمگین رہتے ہیں، آپ کو کچھ ماضی کی یادیں پریشان کرتی ہیں، جس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ سائیکو اس کا مسئلہ ہے، یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو رہا ہے بندہ. اگر آپ کو ماضی کی یادیں پریشان کرتی ہیں، ماضی کی کچھ غلطیاں یا ماضی کے کچھ دکھ آپ کو نہیں بھولتے، یا آپ کا مزاج توہم پرستی والا ہو چکا ہے، آپ آنے والی زندگی سے خائف ہیں، ڈرتے ہیں کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، میرے بچے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، یا میرا بڑھاپا کیسا ہوگا، میرے کاروباری معاملات کیسے ہوں گے. ماضی کے دکھ یا مستقبل کے خوف، ان سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی پیروی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ سے آشنائی والی جو لذت ہے یہ بندے کو دنیا سے بے غم کر دیتی ہے. دنیا کے دکھ اور غم اپنے، یہ کسی اور دنیا میں بستا ہے. تو بھائیو اگر میں چاہتا ہوں کہ میری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اللہ کی قسم قرآن سے تعلق جوڑ لیں، قرآن کی پیروی، قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کی تلاوت بھی، قرآن فہمی بھی، اور قرآن کے لیے عمل کرنے کے لیے اس پر پوری کوشش. یہ ہدایت اس کی یہ پوری دنیا کو قرآن کا پیغام ہے. دیکھو پوری دنیا امن تلاش کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیل رہی ہے. کاش کہ اللہ کی کتاب سے پوچھ لیں کہ امن کیسے پیدا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عدل، جو امن، جو سکون اور جو اطمینان ہوا وہ اب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اب ہدایت پر عمل نہیں ہے، ہدایت کی پیروی نہیں ہے. اس وقت ہدایت کی پیروی تھی تو امن تھا، ہر جگہ امن تھا. اور اب ہدایت کی پیروی نہیں، پولیس کی اتنی بڑی نفری، ایجنسیاں اور اسپیشل برانچز کے افراد اور انویسٹیگیشن کے ادارے اور فوج، اور پھر اس کے اندر نہ جانے کتنے ادارے. دنیا میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی 10واں حصہ تو سیکیورٹیوں پر لگا ہوا ہے. پھر جدید آلات الگ ہیں جو انسانوں کے سوا لگے ہوئے ہیں، یہ کیمرے اور یہ نہ جانے ریڈار سسٹم اور یہ کیا سیٹلائٹ کے ذریعے اور کیا ڈرون کے ذریعے جاسوسیاں، اور کس کس طریقے سے جاسوسیاں کہ پتہ لگے امن کے اندر تخریب کاری کون کرتا ہے، امن کو سبوتاژ کون کرتا ہے، پتہ چل سکے. بات یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا، نہ تمہیں اتنی بڑی فوج رکھنے کی فکر، نہ پولیس کے ادارے، نہ انویسٹیگیشن، نہ یوں عدالتوں کے نظام، اور نہ تمہیں جو ہے وہ ان کی چیکنگ کے لیے ٹیمیں خاص کرنی پڑیں۔ بس ایک کام کرو، خود بھی اور لوگوں پر بھی اللہ کی ہدایت کو نافذ کر دو، تمہارے اخراجات بھی بچیں گے، تمہارے لیے پریشانیاں بھی ختم، خوشحال بھی ہو جاؤ گے اور سکون کی زندگی گزارو گے۔ لیکن نہیں کریں گے یہ ایسے، کیونکہ شیطان نے ان کو داؤ پہ لگایا ہوا ہے، اور گھروں کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ بھائیو، جہاں آپ کے ساتھ میرے ساتھ یہ کیفیت ہو، ہم قرآن سے تعلق جوڑ دیں۔ یقین مانے جب غم بڑھ جائے نا، قرآن لے کر بیٹھ جائیں، پریشانی حد سے بڑھے، قرآن لے کر بیٹھ جائیں، اپنے لائف سٹائل کو تبدیل کیجئے، زندگی کے طریقے کو تبدیل کریں، ہدایت والے طریقے پر آ جائیں، خوف بھی ختم، غم بھی ختم۔ لیکن یہ مفت میں ملنے والے نسخے پر عمل کون کرتا ہے؟ جس کی نہ فیس اور نہ کوئی اس کا بوجھ، اس پر عمل کون کرتا ہے؟ دنیا تو عمل کرتی ہے اس ڈاکٹر کی دوائی پر جس کی چیک اپ پر بھی فیس اور دوائی کھانے پر بھی فیس۔ اب یہ مفت کا علاج، مفت کی دوائی، لیکن کسی کو پسند نہیں ہے، کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم اپنے بچوں کو، اپنی اہل کو، اپنے دوست احباب کو قرآن کا یہ پیغام بتائیں۔ امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، بڑھاپے میں بھی دوائیوں سے نجات چاہتے ہو، بڑھاپے میں بھی الٹ پلٹ باتوں سے اور عجیب و غریب حرکات و سکنات سے بچنا چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تم سے بوڑھا ہونے کے باوجود محبت کریں، تمہیں یاد کریں، تمہارے بغیر ان کا دل نہ لگے، تو تم ہدایت سے جڑ جاؤ۔ وگرنہ تمہاری پینشن بھی آتی ہو، تمہارا کروڑوں کا بزنس بھی تم نے بچوں کو کر کے دیا ہو، بچے تمہارے مرنے کا انتظار کریں گے، بابا ہماری طرف سے فارغ ہے، جائے، گھر کا ماحول اس نے ڈسٹرب کر رکھا ہے۔ ایک ہی طریقہ ہے ہدایت، پھر وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا باپ بابرکت ہے، اس کا وجود بابرکت ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے برکات گھر میں رکھی ہوئی ہیں، پھر آپ کی قدر اللہ آخر تک رکھے گا۔ جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی، اس پر نہ خوف اور نہ غم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی، یہ تو آگ والے ہیں۔ جس نے پیروی کی اس پر نہ خوف اور نہ غم، اور جس نے پیروی نہ کی وہ آگ میں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اور ایک اور بات، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں آگ رکھی ہے نا، اس کے لیے دنیا بھی آگ ہے، لیکن یہ سمجھ کسی کسی کو آتی ہے۔ جو آخرت میں آگ میں جائے گا، اس کے اندر ایک آگ ہے بے چینی کی، اضطراب کی، پریشانی کی۔ وہ اس پریشانی کو کیسے ختم کرتا ہے؟ کبھی نشہ کر کے، کبھی موسیقی کے پروگرام میں شرکت کر کے، کبھی دوست احباب کی مجالس میں بیٹھ کے۔ وہ جب تنہا ہوتا ہے، اس کو اس کی تنہائی کاٹتی ہے، وہ کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں، دل نہیں لگ رہا، میں پریشان ہو رہا تھا۔ وہ اپنے آپ کو جس طرح کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے نا، وہ اپنی توجہ ہٹاتا ہے دوسری چیز کی طرف، بار بار توجہ کہیں اور لے کر جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی ایک آگ اور بے چینی اور اس کو تکلیف ہے۔ دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو سکون نہیں ہے۔ یہ جو اطمینان قلب ہے نا، یہ رب العالمین مومن کے سوا کسی کو نہیں دیتا، یہ ایمان کے سوا کسی کو نہیں ملتا۔ اور ان کے دنیا بھی ان کے لیے جہنم ہے، لیکن وہ اپنی، ان میں سے کئی سمجھ اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہمیں سکون نہیں ہے۔ جب وہ مسلمان ہوتے ہیں انہیں سکون مل جاتا ہے، اور کئی شکست کھا جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور جس کے لیے آخرت میں جنت ہے نا، اس کے لیے دنیا بھی جنت ہے۔ اس طرح باوجود فقر کے، غریبی کے، بیماری کے، کمزوری کے اور لاچاری کے اور بڑھاپے کے اور ان سب چیزوں کے باوجود اس کو جو دل میں خوشی ہوتی ہے، اس کو جو نماز پڑھ کے سکون ملتا ہے،
اس کو جو قرآن سن کے اذکار کر کے ایک لذت محسوس ہوتی ہے، رات کے وقت اٹھ کے جو اس کے نفس کو اطمینان ملتا ہے، یہ اس کو دنیا کی کسی مجلس کے اندر لذت نہیں آتی۔ وہ مزہ لیتا ہے مسجد میں بیٹھ کے، اللہ سے باتیں کر کے، اللہ کی کتاب پہ بیٹھ کے، گویا کہ دنیا بھی اس کے لیے اللہ نے جنت بنا رکھی ہے۔ بس یہ حقیقت ہے، جس کے لیے اللہ نے آخرت میں جنت رکھی ہے نا، اس کو اللہ نے دنیا میں بھی جنتیوں جیسا نفس دیا ہوا ہے، اور جس کے لیے اللہ نے آخرت میں جہنم رکھی ہے، اس کے لیے نفس جو ہے اندر کا، وہ آج بھی جہنم ہے۔ تو جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس سے وہ کبھی بھی نہ نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔